کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام وہ ہم میں سے نہیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اور اس ٹاپک کے ریلیٹڈ حدیث پاک بھی ہم وہ والی بیان کرتے ہیں جس میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اس برائی سے، وہ حدیث پاک میں جن برائیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر اس میں مبتلا ہے تو سچے دل سے توبہ کرنے کا اپنا ذہن بنائیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں، قلم گھس گھس کر ختم ہو سکتے ہیں، ان تمام قلموں کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے، بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، درود پاک ایسا عمل ہے کہ خود رب العزت بھی کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو رب کائنات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو اے امتیو، اے عاشقان رسول، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی نیت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہم پروگرام کے سٹارٹ میں ایک حدیث پاک آپ کو پیش کرتے ہیں جس میں فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ ہے رسول نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یا جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک میں بنیادی طور پر 3 برے افعال بیان کیے گئے ہیں، ایک بدشگونی، ایک کہانت اور دوسرا جادو۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بعد کی 2 چیزیں ہم شامل کر رہے ہیں اور بدشگونی کے تعلق سے باقاعدہ ایک الگ سے ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حدیث پاک میں جو 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں جو آج ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک بھی ہے، ایک کہانت کرنے والا یعنی کاہن، اور جادو کرنے والا یعنی جادوگر۔ اب جادو کرے کروائے، کہانت کرے کروائے، اس سے ریلیٹڈ کاموں میں جو ملوث ہو اس کے تعلق سے وعید بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جادو کے تعلق سے، کہانت کے تعلق سے کچھ آپ کو معلومات بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کی جو وعید مزید احادیث میں جو بیان ہوئی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات جادو کی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو ہم جادو لگنے سے کس طرح حفاظت میں لائے اس کے تعلق سے بھی کچھ وظیفے وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ جادو ہوتا کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شریعت میں سحر یعنی جادو کے معنی ہے خفیہ طور پر کسی چیز کو خلاف اصل ظاہر کرنا، کسی چیز کو جو اصل ہے اس سے الگ خلاف اصل ظاہر کرنا۔
جادو کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ اب یہ ایسا فعل ہے کہ اس کی مذمت ہماری اس امت میں نہیں، پہلے بھی بیان ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ نے ان کو اس کام سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی جس میں جادو وغیرہ کے معاملات لکھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی زور سے سلطنت کرتے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دی اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان امتیاز کرنے یعنی فرق کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے معاذ اللہ انکار کرنے والوں میں سے ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہو، اور اگر کفریہ کلمات و افعال نہ ہو تو کفر کا حکم نہیں ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بدقسمتی سے علم دین سے دوری کی وجہ سے ہر چھوٹی موٹی بات پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو نہ ہو کسی نے جادو کرایا ہے، ہو نہ ہو ہم پر کسی کا سایہ ہے، ہو نہ ہو ہم پر کسی نے کالا علم کروا دیا ہے۔ آج کل گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاری اور اس طرح کی چیزیں ہو تو اکثر لوگوں کو شاید ایسا ہی وسوسہ آ جاتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، اور پھر کسی ایسے کے پاس جو جعلی بابا ہے، جو جعلی عامل ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، اور بالفرض بابا جی بتا دے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے جادو کروایا ہے، تو عموماً بہو یا بھابھی کی شامت آ جاتی ہے، یا جس کا نام لیا جاتا ہے اس کی شامت آ جاتی ہے۔ عام طور پہ جب ساس جائے تو بہو کا نام نکال کر دے دیتا ہے، بہو جائے تو ساس کا نام نکال کر دے دیتا ہے۔ بعض اوقات بابا جی جادو کرنے والے یا والی کے نام کا پہلا حرف بلکہ نام ہی بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو سوئیوں والا ماش کے آٹے کا پتلا اور تعویذ وغیرہ بھی گھر سے نکل آ جاتا ہے اس کے بولنے پر کہ فلاں جگہ کچھ پڑا ہوا ہے جو پڑھ کے پھونکا ہوا ہے، اور پھر لوگ ایسے بابا جی پر اندھا وسوسہ کرتے ہیں اور خاندان بھر میں غیبت و بہتان تراشی کا بدترین سلسلہ چل پڑتا ہے، اور نتیجتاً ہرا بھرا لے لہاتا خاندان تاراج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہ عام طور پہ جب ہوتا ہے جب بہت مصیبتیں آتی ہیں نا، آزمائش آتی ہے، تو پھر بندے کو چاہیے ہوتا ہے کہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ یہاں پر اللہ پاک پر توکل اور قناعت میں کمی ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بعد میں بندہ اچھا خاصا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر یہ سوچنے پر اپنے آپ کو مجبوری کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہو نہ ہو کسی نے جادو کرایا ہے، اتنے ٹائم سے مصیبت جا ہی نہیں رہی، اتنے ٹائم سے یہ پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی، تو پھر اس طرح جعلی باباؤں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ جو بات کہتے ہیں وہ مانتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بلا ثبوت شرعی، صرف عاملوں اور باباؤں کے کہنے پر اگر آپ نے کسی سے کہا مثلا ہماری بھابھی جادو کرواتی ہے، تو یہ بہتان، گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اگر کسی نے چھپ کر واقعی جادو کروا بھی دیا ہو اور آپ کو یقینی طور پر پتہ چل گیا ہو، تب بھی اس مخصوص فرد کا جادو کے حوالے سے بلا مصلحت شرعی کسی سے تذکرہ کرنا بھی غیبت ہے۔ خیال رہے، عاملوں یا باباؤں کا بتانا شرعی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کسی نے بابا نے بتا دیا تو بس مان بیٹھتے ہیں، تو ایسا ان کا یہ کہنا شرعی ثبوت نہیں ہے، ایسوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایسے جعلی باباؤں کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پاس علماء ہے، اور صحیح علماء میں پیران عظام بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، ان کی صحبت پانی چاہیے، ان سے دعاؤں کا عرض کرنا چاہیے۔ لیکن
जाली बाबाओं के पास जाकर नाम जानने की कोशिश करना या ये कोई बता दे तो अपने को ऐसा लगता है कि ये बात तो सही बता रहा है कि किसी ने जादू करा है। तो FGN चैनल के नाज़रीन, ऐसे चक्करों में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि अपने आप को कुरान और हदीस और इल्म दीन की तरफ लाना चाहिए, अल्लाह व रसूल के फरामीन पर अमल करने की तरफ लाना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो भी तो इंशाअल्लाहुल करीम नेक अमाल की बरकत से, नेक लोगों की सोहबत की बरकत से, उनकी दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह ये चीज़ें टलती हुई नज़र आएगी। FGN चैनल के नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बात जादू की होनी है, तो इंशाअल्लाहुल करीम मैं आपको जादू से हिफाजत के कुछ वज़ाइफ और मदनी फूल भी पेश करूँगा। इस ज़िम्न में मैं एक हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोहफ़ा और अबवा के दरमियान सफ़र कर रहा था। अचानक हमें आंधी और सख्त तारीकी ने घेर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए पनाह मांगी और फरमाने लगे, ऐ उक़बा, इन दोनों सूरतों के साथ पनाह मांगा करो कि किसी ने इन दोनों के साथ पनाह मांगने वाले की तरह पनाह नहीं मांगी। अरे इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब ये वजीफ़ा ये दोनों सूरतें, बल्कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि ये दोनों सूरतें सिर्फ जादू के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी आफतों में भी काम आती है। अगर इनका तावीज़ लिख कर साथ रखा जाए तो भी अमान मिलती है। कुरानी आयात से तावीज़ जायज़ है। इसी तरह एक और हदीस पाक में जादू से हिफाजत का ये वजीफ़ा भी बयान किया गया। फरमाया, जो कोई सुबह सवेरे 7 अजवा छुहारे खाए तो उसे उस दिन जहर और जादू नुकसान ना देगा। जादू के ताल्लुक़ से मैंने शरई हुक्म भी आपके सामने अर्ज़ किया है। हमें इससे हर हालत में परहेज़ करना चाहिए, और अगर अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए कोशिश कर रहा है या वो चाहता है कि मुझे इसका नॉलेज आ जाए, इसका इल्म आ जाए, मैं भी कुछ करतब दिखाने लग जाऊँ, मैं भी कुछ शौबदे दिखाने लग जाऊँ, तो उसको डर जाना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और ऐसे अफ़आल से अपने आप को बचाना चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जादू करवा दिया है और हम कहीं जा रहे हैं तो ये भी गलत कर रहे हैं। और इस जाने और पूछने का एक मामला कहानत भी है। आइए वो जो हदीस पाक मैंने आपको बयान की थी, जिसके ज़िम्न में मैंने आपको आज के इस एपिसोड के जो बुनियादी 2 टॉपिक उस हदीस पाक से निकल रहे थे, एक तो बदशुगूनी था, दूसरा कहानत था, तीसरा जादू था। तो कहानत और जादू का जो मामला है वो आज के एपिसोड में हम बयान कर रहे हैं। तो जो जाकर पूछना है, तो इस पूछने के ताल्लुक़ से जो कहानत का मामला बनता है उसको भी हम अपने प्रोग्राम में आज शामिल करते हैं। वो हदीस पाक में फिर से आपको सुनाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बदशुगूनी ली या जिसके लिए बदशुगूनी ली गई, या जिसने कहानत की या जिसके लिए की गई, या जादू करने और करवाने वाला हम में से नहीं। अब ये कहानत क्या है, काहिन कौन होता है और काहिन के और क्या क्या नाम हैं जो हमारे यहाँ राइज है, इंशाअल्लाह करीम वो आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस पाक मैंने आपको बयान की कि वो हम में से नहीं, उसके तहत लिखते हैं, बाज़ काहिनों का दावा था कि हमारे पास जिन्नात आकर हमको गैबी चीज़ें, गैबी ख़बरें बताते हैं कि शयातीन आसमान पर जाकर फ़रिश्तों की बातें सुनकर एक सच में 100 झूठ मिलाकर काहिनों नुजूमियों को बताते हैं। बाज़ काहिन खुफिया अलामात असबाब से गैबी चीज़ों का पता बताते हैं, इन्हें अर्राफ कहते हैं, और इस अमल को अराफत, ये दोनों अमल हराम है, इनकी उजरत लेना देना हराम है। लफ्ज़ काहिन बहुत आम है, जैसे नुजूमी, रम्माल, अर्राफ, सब को काहिन कहा जाता है। हमारे यहाँ भी मार्केट में बहुत सारे काहिन नुजूमी पाए जाते हैं, ज्योतिषी पाए जाते हैं, और वो अपने अपने अंदाज में जो है वो काम कर रहे होते हैं जिसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है। अच्छा, शरई एतबार से अगर देखा जाए तो काहिनों से गैबी खबरें पूछना हराम है। हम FGN चैनल के नाज़रीन, पहले तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि हम कहानत से बचे हुए होंगे, हम तो ये बुरे अफ़ाल में मुब्तला नहीं होंगे। अगर है भी कोई तो सच्चे दिल से तौबा कर ले कि ऐसे शख्स के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो हम में से नहीं है जो कहानत करते हैं। लेकिन आम तौर पे जो लोग इससे रिलेटेड मुब्तला होते हैं वो इस मामले में कि वो काहिनों से जाकर पूछते हैं,
غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، مستقبل کا معاملہ پوچھتے ہیں، اور اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اپنے آگے کے معاملات کو پلان کرتے ہیں، لاہیہ عمل اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو عام طور پہ اس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر یہ جادو کی طرح اس کا بھی معاملہ ہے کہ جب بہت پریشان ہو گئے، بہت تکلیفیں آ گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ پر توکل کرتے، بھروسہ کرتے، قناعت کی دولت کو اپناتے، لیکن یقین کامل کی برکتیں ٹوٹتی ہیں، اللہ پہ بھروسہ ٹوٹتا ہے، اور پھر معاذ اللہ اس بات کو ماننے پہ راضی ہو جاتے ہیں یہ ہو نہ ہو جادو کرا ہے۔ اسی طرح جب پریشانیاں بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر لوگ معاذ اللہ کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، دعاؤں پر اعتماد اٹھ جاتا ہے معاذ اللہ، تب جا کے پھر کاہنوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو کاہنوں سے غیبی خبریں پوچھنا حرام ہے، انہیں عالم غیب جاننا، ان کی خبروں کی تصدیق کرنا انکار کرنے والوں میں سے ہونا ہے، یعنی کفر ہے۔ ہاں، انہیں جھوٹا کرنے کے لیے ان سے کچھ پوچھ کر لوگوں پر ان کا جھوٹ ظاہر کرنا اچھا ہے کہ یہ تبلیغ ہے۔ یہاں پہلی صورت مراد ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، کہانت اور نجومیت کا ایک انداز، جوتشیوں کا ایک انداز، وہ ہاتھوں کو پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کاہنوں، نجومیوں، پروفیسروں وغیرہ جو مطلب جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ جا کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، فال نامے نکلواتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، کئیوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اپنے فال نامے نکالنا چاہیے، اور پھر وہ اس کے لیے تلاشتے رہتے ہیں کون نجوم میں ملتا ہے ہمارا فال نامہ نکال کے دکھائے۔ تو فال نامے نکلواتے ہیں، پھر اس کے مطابق آئندہ زندگی کا لاہیہ عمل بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ میری قسمت میں کیا کیا ہے، یہ کیا بتاتا ہے، اس کے مطابق پلان کرتے ہیں۔ اس طرز عمل میں نقصان ہی نقصان ہے۔ چنانچہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو، یعنی جو یہ بتائے حق ہے، تو کفر خالص ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شے کا انکار کیا، اللہ اکبر۔ اور اگر بطور اعتقاد و تیقن، یعنی یقین رکھنے کے طور پر نہ ہو مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو گناہ کبیرہ، یعنی ایسے انداز میں بھی اگر پوچھے ماننا نہیں ہے، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ فرمائے گا، اور اگر ہزل و استہزاء یعنی ہنسی مذاق کے طور پر ہو تو عبث یعنی بیکار و مکروہ و حماقت ہے۔ ہاں، اگر بقصد تعجیز یعنی اسے عاجز کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جادو کے معاملات میں مبتلا ہونا اور جادوگروں کی باتوں کو مان لینا، کاہنوں کے چکروں میں پھنسنا، نجومیوں کے چکروں میں پھنسنا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ علم دین سے دوری ہے۔ اگر ہم اپنے دین کا علم سیکھیں تو پھر ان کے چکروں میں کیسے پھنسیں گے؟ پھر دوسری بہت بڑی وجہ اللہ پاک پر کامل بھروسہ نہ ہونا ہے۔ یقیناً کوئی چیز ہمیں ملی ہے، کس کے دینے سے ملی ہے؟ اللہ کے دینے سے ملی ہے۔ اگر وہ چیز ہمارے پاس سے چلی گئی ہے، کس نے لی ہے؟ رب نے لی ہے، اور ہماری تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، ہمارا ایک ایک مال اللہ کا ہے، ہماری ناک میں جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رب کی دی ہوئی ہیں، وہ جب چاہے واپس لے، اور اس میں اس کی ہزارہا مشیتیں ہیں، ہزارہا حکمتیں ہیں جو بندے کو پتہ نہیں ہے کہ رب نے جو یہ معاملہ میرے ساتھ فرمایا ہے، میرے حق میں آیا وہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، بندہ نہیں سمجھتا ہے لیکن رب تو جانتا ہے۔ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا والی ہے۔ اگر ہمارا اعتقاد اللہ پر مضبوط ہو جائے، توکل مضبوط ہو جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس طرح کے چکروں میں جانے سے بچ جائے گے۔ اسی طرح قناعت کی کمی بھی ہے۔ ہم جس بھی کنڈیشن میں ہیں، اللہ پاک نے جس حال میں بھی رکھا ہے، اس حال میں بندہ راضی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل اس نے جو سوچا ہے اس کے مطابق اور اچھے دن آئیں گے، اور یہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں اور بیماریاں، یہ اسپتالوں کے چکر، یہ کورٹ کچہریوں کے چکر، اللہ اسے میں محفوظ فرمائے، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں اگر، اور پریشان ہو کر اللہ سے بھروسہ کم کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادو اور کہانت کے معاملات میں پھنس جا رہے، تو یہ اپنا نقصان ہے۔ یہ آزمائشیں ایک نہ ایک دن ٹل جائیں گی، یہ وقت
گزر جائے گا، اور یہ جو تکلیفیں ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے، صبر کریں گے تو اس پر انعام بھی ملے گا، آخرت میں بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، وہ ہم میں سے نہیں، اس پروگرام میں ہم نے باقاعدہ ایک ٹاپک کور کیا ہے جس کا نام ہے بے صبری کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو صبر کرتا ہے اس کو کیسے انعامات ملتے ہیں۔ تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے جا کر کاہنوں سے، نجومیوں سے، جوتشیوں سے مستقبل کے حال احوال نہیں پوچھنے ہیں، جادو کے معاملات میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور جو جعلی بابا اور جعلی عامل وغیرہ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے کاموں میں ہم کو مبتلا کر دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ حدیث پاک ہم نے یاد رکھنی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اللہ پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں پھر وہ ایک حدیث پاک لے کر آئیں گے جس میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔